ہم امتحان دیتے ہیں، زندگی میں مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں اور بن نہیں پاتے، یا سوچتے رہتے ہیں کیسے بنیں گے، کیا کچھ کیا جائے، یا کوئی چیز اچیو کیوں نہیں ہوئی، رزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ تو میں نے آج اس پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے اس کو نہیں ملتی۔ اور اگر آپ میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، اگر سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں یا کسی اور ایگزام کی، یا کسی آپ بزنس میں بہت اونچے مقام تک جانا چاہتے ہیں، جب تک اس کی پری ریکوزٹس اور اس کی ریکوائرمنٹس اور جو صفات اس میں ہونی چاہیے اس شخص میں، جب تک آپ میں ڈیولپ نہیں ہوں گی، آپ کو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ چیزیں آپ کے قریب اس وقت آئیں گی جب آپ میں صلاحیت پیدا ہو، جس کو میں کیپیسٹی کہتا ہوں۔ یہ میں سیدھی سی مثال بتا رہا ہوں۔ اگر ایک ٹیچر یا پروفیسر تعلیم میں کمزور ہے اور اس کی ادائیگی میں کمزور ہے، بتائیں اس کے قریب سٹوڈنٹ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی غلطی سے آ بھی گیا تو چلا جائے گا۔ تو گویا کہ اگر آپ اچھا ٹیچر ہی بننا چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنے علم میں اضافہ کریں، پھر علم کو لوگوں تک جو پہنچانے کی صلاحیت ہے، جس کو ٹریننگ ٹیکنیک اور ٹیچنگ ٹیکنیک کہتے ہیں، اس سے واقف ہوں، تاکہ جو پارٹ آف یور میموری ہے، جو آپ کی اکیڈیمک ریپوزیٹری ہے، وہ آپ کے سننے والوں کی اکیڈیمک ریپوزیٹری بن سکے۔ جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں، پھر تبدیلی آئے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگ آپ کو سنیں گے، فالو کریں گے۔ تو بنیادی چیز کیا ہوئی؟ اپنی تربیت کرنا، اپنی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنا، اپنے نالج کو انہانس کرنا، یہی سی ایس ایس ہے۔ جس دن میں آپ کو بتاؤں چھوڑ دیں آپ اس سفارش کو، کنیکشنز کو، بالکل یوں سمجھے کہ سفارش اور کنیکشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں عمل دخل ایک ہے کہ میری انٹلیکچوئل ایکیڈیمک کیپیسٹی انہانس میں نے کرنی ہے، اور اگر یہ انہانس ہو گئی تو آپ کو یقیناً اس کا ریوارڈ ملنا ہے، اور امتحان میں آپ نے پاس ہونا ہے۔ ہمارے کوئی کنیکشنز نہیں تھے اس وقت، بھی اسی طرح چلتی تھی، سفارشیں بھی ہوتی تھی، سننے میں آتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی سی ایس ایس کی ہے، مڈل کلاس کے، لوور مڈل کلاس کے کتنے بڑے افسر بن کر ریٹائر ہوئے۔ کیا وہ کنیکشنز والے تھے؟ لیکن ان کے علم کی سطح یہاں پہنچ گئی تھی کہ یہ سسٹم مجبور ہو گیا ان کو پک اپ کرنے میں۔ آپ کسی بھی سی ایس ایس آفیسر سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، نہ یہ صحیح طریقے سے بات کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو انگریزی آتی، نہ اردو آتی ہے، نہ اس کو مینجمنٹ آتی ہے، نہ اس کو دنیا میں رہنا آتا ہے، یہ پتہ نہیں نالائق کہاں سے آ گیا۔ اس لیے کہ اس کے پروسیسز، اس کے مراحل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ میں اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوئی تو یہاں بلاک ہو جائیں گے، یہاں بلاک ہو جائیں گے، یہاں بلاک ہو جائیں گے، یہاں بلاک ہو جائیں گے۔ یہ سیونگ ہوتی ہے، چھننی کہتے ہیں، چھننی میں سے چھانتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں انگلش کمپوزیشن اینڈ پریسی کا پیپر ہے نا، ایک انگلش ایسے کا کیوں ڈال دیا؟ اب اندازہ کرو، آپ کی صلاحیتیں جانچنے کے انداز دیکھو، اس میں بھی کمپوزیشن کا پارٹ ہے کہ ایک لائن ہوتی ہے یا ورڈ ہوتا ہے کہ جی آپ اس پر 35 منٹس میں لکھیں۔ پھر ایک پیراگراف ہے، اس میں سے کویسچن کیے جاتے ہیں کہ جناب جواب وہاں سے نکالیں۔ یہ کچھ ایڈیم ہے جی، آپ دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سنٹینسز میں استعمال کریں۔ یا ایک پیراگراف ہے، اس کا پریسی بنا کے دکھائیں، کیا اس کا مفہوم کو سمجھتے ہیں، آپ کی کمپریہنشن جج کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو کسی خاص موضوع پر وسیع لیول پر پورے کا پورا انٹلیکچوئل کے طور پر پورے کا پورا ایک ایسے کہا جی پورے لکھ کے دکھاؤ، 3 گھنٹے کھلا ٹائم دے دیے، پوری آپ کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جج ہو رہی ہے کہ آپ اس لینگویج میں کنونسنگ انداز سے بات کرنے کے اہل ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سائنٹیفک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتے ہیں آپ، جنرل سائنس میں وہ آپ کچھا کے کیا ہے۔ پھر آپ مسلمان ہیں اور عالم اسلام ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دنیا کا، کیا اس کے بیسکس کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھتے ہیں؟ پھر پاکستان جہاں آپ پیدا ہوئے، جس ملک میں آپ نے سرو کرنا ہے، اس کی ہسٹری کو جانتے ہیں، یہ تخلیق کیسے ہوا، یہ ابتدا میں کیسے چلا، کن مسائل سے گزرا، اور اس نے مسائل کو اوورکم کیسے کیا، اور اس وقت کن مسائل میں ہیں اور ان کو مسائل کا حل کیا ہے۔ پھر یہ نہیں یہیں بات روکی، پھر آپ کو ایک اور جگہ ٹیسٹ کیا کہ ساری دنیا کے ایشوز کے ہیں، سوشل، اکنامک، پولیٹیکل،
ان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دنیا میں اتنے الائنسز بنے ہوئے ہیں بے شمار، کیا تم ان الائنسز کی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہو؟ یہ کیوں بنتے ہیں؟ کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے، کیا اس کی وجہ کو سمجھتے ہیں؟ پھر یہ دشمنیاں اور دوستیاں، اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا میں جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ اور اگر جنگ رکتی ہے کسی معاہدے کے تحت اور پھر ایک اور جنگ میں تبدیل ہوتی ہے، تو کیا معاہدے غلط تھے؟ معاہدوں میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ جو دوسری جنگ کی فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کر دیتی ہے؟ میں فرسٹ ورلڈ وار کی بعد ہونے والے معاہدے کی سیوریج اور ورسیز ٹریٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ that sowed the seed of the second world war on the very first day. اب یہ آپ کی چیزیں چیک ہونی ہیں. دیکھیں کتابیں بھری پڑی ہیں نالج سے، بیٹا بات ایک جگہ رکتی ہے، آپ کی انالیٹیکل ایبیلٹی کیا ہے، آپ بات کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں، ایکسپریس کیسے کرتے ہیں بیفور دا انٹرویو کمیٹی. وہ ایک سیکنڈ میں جج کر لے گی ہی اور شی از دا مین اور دا گرل. نقطہ تو یہ تھا، آپ وہ بنیں گے، ضرور بنیں گے جس کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے. فوکس کس بات پر ہے؟ صلاحیت پیدا کرنے پر رکھیں. یہ جو دنیا کا معمول ہے نا تھرڈ ورلڈ کا، کہ کنیکشنز، نیٹ ورکنگ، تعلقات، انفلوئنس، پٹ اے بگ کراس آن آل دیز تھنگس. اپنے نالج اور وزڈم کی ایبیلٹی کو اوپر لے کر جائیں اور مجھے بتائیں یہ تین بندے آپ کی ایکڈامک ڈومین کو نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. یونان کے 3 گریٹ جینیس انہیں کہتے ہیں، سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل. اور وہ دنیا کے ویل کنیکٹڈ لوگ تھے، ویل انفلوئنشل لوگ تھے، ان کی کوئی پیسے کے لحاظ سے سانسے تھے، ان کی بلڈنگز بڑی تھیں، جزائر کے مالک تھے، کچھ بھی نہیں تھے. ان کے پاس ایک ہی اثاثہ تھا، ان کے اس چیمبر سے کام لینا سیکھ لیا تھا، یہاں سے باتیں نکالتے تھے. صحیح معنی میں ساورن اور انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے. ان پر معاشرہ قدغنے نہیں لگا سکتا تھا. وہ معاشرے سے ڈسٹنگوش ہوئے ایک ہی بات پر، معاشرے کو خود پر انہوں نے اثر انداز نہیں ہونے دیا، آزاد ہو گئے. یقین کریں ساری تھرڈ ورلڈ اس وقت محکوم ہے، یہ آزاد نہیں ہے. اس ساری تھرڈ ورلڈ میں آپ آزاد ہو سکتے ہیں اگر آج ہی آپ آزادی سے سوچنا شروع کر دیں اور بات کرنا شروع کر دیں. یہیں سے کریٹیوٹی جنم لیتی ہے، یہیں سے تبدیلی آتی ہے. سب سے پہلے ذات میں یہیں سے دنیا محسوس کرے گی اور ہی از اے ڈفرنٹ مین. یہ جو لوگ اچیو کرتے ہیں، بڑا بن جاتے ہیں، کیا ان کو سیٹ بیکس نہیں ملتے؟ کیا ان کو ٹیمپریری فیلئر سے سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ یا مس ہیپس نہیں ہوتے؟ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. بے شمار مرتبہ فیل ہوتے ہیں، سیٹ بیکس میں جاتے ہیں، بلنڈر کمٹ کرتے ہیں. نہیں اگر میری بات پر یقین تو ابھی گوگل پر ابراہم لنکن کا لفظ لکھیں اور ساتھ لکھیں اس کی فیلئرز کتنی تھیں بیفور بیکمنگ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. دیر از اے لانگ لسٹ آف فیلئرز. کیا اس میں خوبی تھی پھر؟ ہی نیور گیو اپ. دل میں جو اس کے پیشن تھا، میں نے اس ڈسٹنگوش پوزیشن پر جانا ہی جانا ہی جانا ہی ہے. سیٹ بیکس کو تو یوں لیتا تھا کہ دیز آر دا اسٹیپنگ سٹونز آف مائی لائف. ان پر تو میں نے قدم رکھ رکھ کر آگے بڑھنا ہے. یہ جو ایررز میں کمٹ کرتا ہوں، جو مسٹیکس کمٹ کرتا ہوں، جو بلنڈر کمٹ کرتا ہوں، جو مس ہیپس ہوتے ہیں، جو ایون نیچر کی طرف سے آ جاتے ہیں. میری فینسی مر گئی، مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، میری محبت بڑی اس سے تھی، کیا میں رک جاؤں؟ میری زندگی رک جائے؟ دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، کئی دن میں سو نہیں سکا اس کی یاد میں. لیکن بالآخر میں نے کہا آگے بڑھنا ہے، زندگی کو رکنا نہیں چاہیے. وہ اللہ نے ایسے ہی چاہا تھا، اس کی اتنی زندگی تھی. گویا کہ مجھ کا ایک ٹیسٹ تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے انتہائی عزیز ممکن آپ کے ساتھ نہ رہیں، but you have to tolerate that. You have to extend fortitude and patience for that. But keep on moving, keep on moving. Ultimately, you will touch that highest slot of the United States. And he touched that. He became president of the United States. پھر بات یہی نہیں رکی. He was a man of ideology. نے کہا سول وار سٹارٹ ہوئی، کیا یونائٹڈ اسٹیٹ کو تقسیم ہونے دیں؟ پرو سلیوری اینڈ اینٹی سلیوری. نے کہا نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس تقسیم نہیں ہوگا، سلیوری اینڈ کر دیں گے، اینٹی سلیوری یونائٹڈ اسٹیٹس کو بناؤں گا.
کیونکہ ڈیمانڈ ہو گئی کہ جی آدھا آدھا کر دو، چونکہ آدھی اسٹیٹ پرو سلیوری ہے. نو، یو سی، یہ ہے having one's own convictions, man of convictions. تو دوسری یعنی خصوصیت میں نے یہ بتائی کہ آپ کے نے جو ارادہ کر لیا، جو پیشن ٹھان لیا، اس کے راستے میں آنے والے جو رکاوٹیں ہیں اس کو آپ نے اجازت نہیں دینی کہ آپ کو وہ روک دے، کھڑا کر دے اور گھر جانے پر مجبور کر دے. یو ٹرن بیک، نو.